خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے۔ میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے۔ میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا ہے؟ کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا وہ من ہے۔ قرآن تو بتا وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے، مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں۔ خدا نے کہا، جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے، میں نے کہا تو اشارہ دے میں پیچھے چلوں۔ قرآن نے کہا پھر آ میرے پاس ایک اشارہ ہے۔ میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں۔ میں قرآن کے پیچھے گیا، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے، جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے۔ میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا۔ ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ۔ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں۔ آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا، بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے۔ اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا، بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے، ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس کا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہے۔ میں نے کہا وہ من کون سا ہے؟ اب آتے وَمَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بتا وہ من کون سا ہے؟ ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اسے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا، ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میں نے کہا میرے مالک ترس کر دے، رحم کر دے، تو قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے، نام نہیں بتا رہا، مجھے نام ڈھونڈنا ہے۔ مولوی کہتا بستر بھی علی نہیں ہے، وجہ اللہ بھی علی نہیں ہے، قرضے بھی علی نہیں دیتا، میرے مالک نام بتا۔ فرمائے پیغمبر کے دروازے پہ جا۔ میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے، رسول نے کہا چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں، میں تجھے چہرہ دکھاؤں۔ میں غدیر میں آیا، نبی کا مان کون تمہارا؟ من کن تو مولا، یہ ہے وہ من۔ شفاعت من کرے، قرضے من دے، وجہ اللہ من ہو، گواہیاں من دے۔ نبی نے کہا غدیر میں پالانوں کے ممبر میں بتایا من کن تو مولا۔ عرش والے کا اعلان فرش پہ ہو گیا۔ ایک اعلان اللہ نے عرش پہ کیا تھا، وہ تھا پہلی حجت کا، وہ تھا آدم کی خلافت کا،
وہ اعلان ہوا تھا فرشتوں میں، یہ ہوا صحابیوں میں، وہاں بھی ایک اٹھا تھا، یہاں پھر ایک اٹھا۔ اب توجہ میری طرف رکھنا، جو وہاں اٹھا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا تجھے سجدہ کروں گا، اسے نہیں کروں گا۔ ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا، ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا اسے نہیں کروں گا۔ کیا تھا اس کے پاس؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن۔ نمازوں کی کمی تھی، کثرت تھی اس کے پاس سجدوں کی۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، اور انکار بھی پروردگار کا نہیں، انکار بھی کیا حجت کا۔ خدا نے کیا کہا؟ رک جا، معافی مانگ لے، تھوڑی دیر سوچ لے، یا قیامت والے دن لے کے آ جانا، پھر میں دیکھوں گا۔ خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ آؤ سارے ماتمی توحید کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ سے پوچھے، میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو نے اتنی جلدی سے لعنتی کیوں بنا دیا؟ خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر میں آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے بادشاہ حسین سلامت، کل کو بڑے بڑے منکر، کل کو بہت بڑے بڑے حجتوں کے منکر عبادتوں کا ڈھیر لے کے آ جاتے کہ اس نے بھی عبادتوں کی وجہ سے معافی مانگ لی تھی، ہمیں بھی نمازوں کی وجہ سے معافی دے دے۔ خدا نے کہا 6.5 لاکھ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار کے دنیا کو بتایا ہے، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ۔ بادشاہ حسین السلام اب مجھے نہیں خبر کہ کلیجہ پھٹ رہا ہے، چہروں پہ رونق رکھنا، چہروں پہ مسکراہٹ رکھنا۔ غدیر ڈر کے نہیں پڑھی جاتی، منوانے تو میں آیا ہی نہیں۔ اللہ نے نبی کو بھی منوانے کا نہیں کہا، پہنچا۔ تو صرف پہنچا۔ آج بندے ہم سے کہتے نہیں جی ممبر پہ آتے ہیں تو پھر تبلیغ کی بات کیا کریں، کچھ تبلیغی باتیں بھی کیا کریں۔ میں 2 4 6 دن جتنی دیر روکنا چاہو میں پاسپورٹ تیرے گھر رکھ دیتا ہوں۔ مرضی کے مولوی سے کہے مجھے قرآن میں دکھا، تبلیغ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، علی کی ولایت کے ساتھ۔ خدا نے بلغ کا لفظ تبلیغ کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے، اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ۔ پہنچا علی۔ کیا کہنے؟ بادشاہ حسین سلامت فرما 1 گھنٹہ آپ نے مسلسل داد دی تھی میرے بھائی۔ میں آپ کو زحمت دینے کے موڈ میں تھا ہی نہیں، میں صرف پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے بھائی نے داد کا خرچ اتنا اونچا رکھ دیا۔
بادشاہ حسین سلامت فرمائے. اس نے انکار کیا. اس نے کہا نہیں, قرآن سے پڑھ رہا ہوں غدیر. ابھی میں حدیث کی طرف تو گیا ہی نہیں. اب میں نے کوئی قصہ, کوئی کہانی, کوئی واقعہ تو پڑھا ہی نہیں. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ. ابلیس نے کیا تھا؟ اس نے اللہ کا انکار کیا تھا, حجت کا انکار کیا. خدا نے کیا کہا؟ معافی نہیں. خدا نے کہا نکل دربار سے, تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. رات ہوں یہاں, کل دن میں میری فلائٹ ہے, کل تک بھی جواب ملے تو آ جانا. پھر بھی مطمئن نہ ہو, دوبارہ زحمت دینا, پھر آ جائیں گے. قرآن گواہ ہے کہ ابلیس کو جب خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا تھا. افتخار شاہ جی یہاں سے دعا چاہیے مجھے آپ سے. توحید کے دروازے پہ کھڑا. خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا مقابلہ کروں گا اب آدم کا. خدا نے کہا کیسے کرے گا؟ اس نے کہا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا, اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا. خدا نے کہا کیسے بہکائے گا؟ خبر خدا کو بھی تھی. کون سی چیز ہے جو علم قدرت میں نہیں؟ خدا نے کہلوایا اس سے منتظر بھائی تاکہ یہ کہے اور آدم کے بچوں کو پتا چلے کہ اس نے چیلنج کیا کیا ہے. اسے کیا چیلنج کیا؟ قرآن ممبر پہ لے گا. اس نے یہ نہیں کہا میں مسلح کھینچوں گا, میں سحر و افطاری کا سامان اٹھاؤں گا, میں بندے طواف سے نکالوں گا. اس نے کہا پھر میرا بھی یہ عہد ہے, اگر چیلنج ہے تو پھر ایسا ہی ہے, میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, میں آدم کے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ادھر رکھوں گا شیعہ کتابوں کا ڈھیر, ادھر رکھوں گا سنی کتابوں کا ڈھیر. کوئی شیعہ اٹھے گا تو شیعہ کتاب دکھاؤں گا, کوئی سنی اٹھے گا تو سنی کتاب دکھاؤں گا. اہل سنت کے ملا علی متقی قاری اہل سنت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 258 کنز الایمان میں لکھا. مدینے کی مسجد تھی, نبی خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ پھیرے, بیٹھ کے سننا. نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا, رسول نے اپنا چہرہ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا. بیٹھ کے سننا, بیٹھ کے. نبی نے چہرہ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا. نبی نے رخ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا. ملا علی متقی تیسری بار صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا. ابھی رسول چپ تھے, یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا اٹھ, اپنا سوال اب کا. اس کا میرا سوال یہ ہے ما ھذا صراط مستقیم. ملا علی متقی لکھتا ہے رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم. رسول کا ھذا علی, ھذا علی صراط مستقیم, یہ میرا علی صراط مستقیم ہے. دوبارہ بلانا نہ بلانا, رزق ملتا ہے نجف سے. اس کا مطلب نبی نے بتا دیا صراط مستقیم علی ہے. قرآن کہتا ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ہمیں اب پتا چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا, علی ولی اللہ. صراط مستقیم سے مراد اگر علی ہے تو ابلیس نے کہا تھا میں صراط مستقیم شروع کروں. دو طرح کے بندے منظر بھائی مجلس میں نہیں بولتے. ایک وہ جنہیں فضائل اچھا نہیں لگتا,
ان کی ضرورت نہیں. ایک وہ جس میں غرور ہوتا ہے میں امیر ہوں میں کیوں بولوں, جس میں یہ بات ہے اسے ایک بات بتا دوں غریب بھی علی کرتا ہے. لمحہ لگائے گا میرا مالک تقدیر کی لائنیں مٹانے کے لیے. اور ذکر علی میں بولنے کا جو طریقہ ہے میں اپنی زبان سے نہیں سلمان محمدی کی زبان سے سناتا ہوں. ایک بندے نے آگے جناب سلمان سے پوچھا تھا رہا ہے تو نبی کے ساتھ صحبت پائی ہے تو نے علی کی, تو بڑا جلیل القدر صحابی ہے, بتا انسان کو کتنا بولنا چاہیے کتنا چپ رہنا چاہیے. سلمان نے یوں سر اٹھا کے کہا بہتر ہے انسان چپ رہے, لیکن اگر بات علی کی ہو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے. بات ہو گیا. وہاں بھی ایک اٹھا لانتی ہو گیا. غدیر میں پھر ایک اٹھا. واللہ با حسین میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے غدیر کے رازوں میں سے ابھی کچھ راز پڑھے ہی نہیں گئے. مولا حسین کی عزت کے ساتھ اتنا محدود کر دیا غدیر کو. اپنی بچوں کو دو چیزیں نہ بھولنے دینا, غدیر نہ بھولنے دینا, فدق نہ بھولنے دینا. رٹا دو دو چیزیں اپنی نسلوں کو, تیرا بچہ کبھی بد عقیدہ نہیں ہوگا. غدیر نہ بھولے, سیدہ کی جاگیر نہ بھولے. غدیر کے راز ہی نہیں پڑھے گا, صرف اتنا کا من کن تو مولا ہو, بس اتنے سی لائن میں پورا غدیر بند رکھا ہوا ہے. ابھی تک غدیر کھولا ہی نہیں گیا. 3 بار آیا جبریل رسول کے پاس, خدا کہتا پہنچا, رسول نے کہا رک تھوڑی دیر. غدیر کا چوک آیا, جبریل کا لہجہ بدل گیا. وہ کہہ رہا یا ایھا الرسول, اب مزمل نہیں, اب مدثر نہیں, اب کملی والا نہیں, اب زلفوں کی قسمیں نہیں, اب چہرے کی قسمیں نہیں. رکھ علماء کے سروں پہ قرآن. یہ جسے روکا ہے کون ہے؟ یہ ہے اللہ کا محبوب. علی کی ولایت کے معاملے میں اللہ اتنا سخت ہے, اللہ نبی کا بہانہ برداشت نہیں کرتا. تیرا بہانہ کیسے برداشت؟ رک, پہنچا. اب یہاں راز اور رازوں سے پردہ اٹھانے لگا. یہاں کیا راز پڑے گئے؟ یہاں اکثر آپ کو ممبر سے سنا دیا گیا اور غلط وضاحت دی گئی آپ کو ممبر سے. پلان اتروائے, اور یہاں پہ آگے خطابت میں ذاکر میں جملہ کہہ دیا ان لوگوں کے پلان اتروا دیے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سن بھی لیا. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی, تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اپنے اختیارات سے واقف تھے. پلان کیوں اتروائے کہ بندے دوڑ نہ جائیں؟ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے, رسول چاہیں کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری دلیل دینے لگا ہوں سرکار, نبی نے چھین کے پلان اگر اتروائے تو شریعت کہتی ہے غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. چھینے ہوئے مصلے پہ سجدہ نہیں ہوتا. کائنات کی 2 حجتیں جن پلانوں پہ کھڑی ہونی ہوں, وہ پلان کسی ناپاک کے اتارے ہوئے ہوں. ہاں اترے تھے پلان,
لیکن ہر اس صحابی کا نبی نے پلان لیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا. بلال کا پلان، مقداد کا پلان، حذیفہ کا پلان، عمار کا پلان اتروائے نبی نے جن کے دل میں علی ولی اللہ تھا. آؤ تمہاری قسمت جگائیں. یہ وہ نبی ہے جو اشارہ کرتا عرش سے تخت آتا. آصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے تخت بلقیس منگوا سکتا ہے. تو یہ تو تھا بھی کائنات کا نبی. اونٹوں سے پلان، کیونکہ پلان ہے اونٹ کی نشانی. خدا اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ علی ہر جگہ پہنچے. خدا نے کہا نہ میں نے عرش سے پلان، نہ میں نے عرش سے ممبر بھیجنا ہے، نہ تو نے فرش سے کہیں منگوانا ہے. اونٹوں کے پلان اتروا لے. میرے نبی نے کہا میرے مالک اونٹوں کے پلان اتارنے میں حکمت کیا ہے. خدا نے کہا عرب اونٹ کے بغیر سواری نہیں کرتے کہ جب بھی اونٹ دیکھیں انہیں علی یاد آیا. پتہ نہیں کون کون سا اونٹ نبی کی نظر میں تھا، کس کس اونٹ نے علی کے مقابلے پہ آنا تھا. اور نبی نے کہا اونٹ پہ کوئی بھی آ جائے علی نہ چھوڑنا. سج گئے پلان. چلا گیا کائنات کا رسول، کھڑے ہوئے رسول پلان پہ. 1.25 لاکھ بندہ ہے غدیر کے میدان میں. 4000 سے زیادہ کتاب غدیر پہ لکھی گئی ہے. شیعہ علماء نے بہت محنت کی ہے. علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے لکھی ہی غدیر ہے، الغدیر پہ انہوں نے 13 جلدیں لکھ دی. 4,500 سے زیادہ کتاب شیعہ محققین نے، علماء نے غدیر پہ لکھی. رسول پلانوں کے ممبر پہ آئے. 1,24,000 جس نے سب سے زیادہ تعداد لکھی ہے. جس نے سب سے کم لکھی اس نے 80,000 لکھی. 80,000 صحابہ یا ایک ہے 1,25,000 کے لگ بھگ صحابہ. 80,000 کا کراؤڈ بھی تھوڑا نہیں ہوتا. 1.25 لاکھ کا مجمع بھی چھوٹا نہیں ہوتا. مجھے ایک کتاب سے بھی نہیں ملا کسی ایک صحابی نے کہا ہو مجھے آواز نہیں آ رہی. ایک صحابی کا. میں نے وہ غدیر نہیں پڑھنی جو آپ سن چکے ہیں. میں نے چند علیحدہ سے زاویہ آپ کے سامنے پڑھنی. ایک بھی صحابی نے نہیں کہا. شور بڑا ہے. 7 اونٹ تھے ان کے، اور اونٹ کی تو حرکت ہمیشہ رہتی ہے. اونٹوں کے گردنوں میں عرب باندھتے تھے گھنٹیاں. رات کو چور چرائے تو گھنٹی کے شور سے مالک کو آواز پہنچے. وہاں پہ اگر 1.25 لاکھ بندہ ہے، 1.25 لاکھ اونٹ، 80,000 بندہ ہے، 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں. لوگوں کا شور. اب پتا چلا کہ عالیہ خطبہ کیسے دے رہی تھی. اس کو کہا رسول نے کائنات کی ہر چیز وہیں پہ رک گئی. رسول نے نبوت کے اختیار استعمال کرتے ہوئے کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھا. جیسے معراج پہ نظام رکا تھا. سر ہلا رہے ہو. میں نے کہا جیسے معراج پہ نظام رکا تھا. چپ ہو گئے. معراج میں بھی ہاتھ دیکھا تھا، یہاں بھی ہاتھ دکھانا. معراج والا ہاتھ، معراج والا ہاتھ. واللہ با حسین آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ راز پڑھے جائیں.
میرے بھائی منظر نے ممبر پہ نوکری دی ہے، ان سے ممبر کی قسم دے کے پوچھے 3 دن پڑھا ہے میں نے سڈنی میں غدیر، 1 دن بھی یہ راز پڑھے؟ کیا کہنے جی، وہ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں 3 دن ایسا کیوں نہیں پڑھا۔ جنس ہمیشہ وہاں کھولی جاتی ہے جہاں خریدار ہو۔ بادشاہ حسین عزت 13 یا 14 سال ہو گئے آپ کو ممبر پہ بادشاہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ مولا کو گواہ بنا کے بتائیے گا، یہ جو مالک عطا کرتے ہیں یہ یوں سینے میں محفوظ ہوتی ہے۔ جہاں اس کا کوئی امین ہوتا ہے وہاں پھر غیب سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب سنا، کیونکہ میں کہوں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں یہ میری ذاتی محنت ہے، میں کون ہوں؟ میں ذرہ بھی نہیں۔ ماتمی کے پاؤں کا جوتا جھاڑو، جو مٹی گرے وہ مٹی مجھ سے افضل ہے، میں ذرہ بھی نہیں۔ یہ عطا ہے سیدہ کی، آپ امین ہیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ کو یہ امانت دی جائے۔ اتنے مجمع کو نبی نے یوں چپ کروایا، جس کا پاؤں اٹھا تھا اس نے رکھا نہیں، جس کی آنکھ کھلی تھی اس نے چھپکی نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی وہ وہیں رک گئے، جہاں فرشتوں کے پر تھے وہیں رہ گئے، جس کلی نے کھلنا تھا وہ رک گئی، جس سحر نے پھوٹنا تھا وہ رک گئی، نظام کائنات کو روک کے 3.5 گھنٹے محمد علی پڑھتا رہا۔ شہزادیہ کونین سلام علیکم، یوں روکا نبی نے نظام۔ کیونکہ ولایت نافذ پہلے ہوئی تھی، عالم ارواحین میں یوم الست خدا نے روحوں سے کہا تھا، ولایت علی کو پیش کیا، انسانوں نے نہیں، پھولوں نے بھی قبول کیا، پتھروں نے قبول کیا۔ یہ بڑی لمبی بحث اشرا ہو جائے گا، کس کس چیز نے کب علی کی ولایت کو قبول کیا۔ پھولوں میں سے سب سے پہلے گلاب نے علی کی ولایت کو قبول کیا، پتھروں میں سے سب سے پہلے فروزے نے علی کی ولایت کو قبول کیا۔ راز ہیں علی کی ولایت کے۔ اب اس گلی میں داخل ہونا نہیں چاہتا، آئیں سیدھا سیدھا غدیر پہ رہے۔ عالم الست میں خدا نے ولایت نافذ کی، روحوں نے قبول کر لی، انبیاء نے قبول کر لی۔ قبول وہاں کی تھی، اقرار تھا غدیر میں۔ یار ابھی تک میری قوم اسی جگہ پہ رکی ہوئی ہے کہ 1.25 لاکھ صحابی تو ان میں سے فلاں نے مانی فلاں نے نہیں مانی۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ماننے والی کیا بات ہے؟ 1.25 لاکھ نبی اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، عرش پہ ملائکہ اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ رازوں میں سے راز اٹھاؤں، بڑے راز ابھی پڑھنے باقی ہیں۔ فطرس کا قصور صرف پروں پہ تکبر نہیں تھا، وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے، اتنا چھوٹا سا تکبر کرے اور وہ اتنی بڑی سزا دے دے۔ معصوم فرماتے اس نے ولایت قبول کرنے میں سوچا تھا، تھوڑا
तहम्मुल किया। खुदा ने यूं पर सीने हुसैन से पर लेने नहीं आया था, हुसैन के हाथों पे अली वलीउल्लाह पर वहां नाफज की थी, यहां इकरार था, यहां इकरार करना था रूहों ने। ये अरब के बद्दू नबी की नजर में थे, उनको अली मनवाना था। 18,000 आलमीन, 7 जमीनें नीचे, 7 आसमान ऊपर, 18,000 आलमीन। अब ये तो उलमा की बहस है ना, जाके पूछना कि एक आलम में कितनी कायनातें होती हैं, एक कायनात में कितनी कहकशाएं होती हैं, एक कहकशा में कितने सूरज होते हैं, एक सूरज के नीचे कितनी दुनियाएं होती हैं। 18,000 आलम, आलम की कायनात, कायनात की कहकशाएं, कहकशाओं के सूरज, सूरज की जमीनें, उन जमीनों में एक जगह, उस जगह की कच्ची मस्जिद, और उस कच्ची मस्जिद में बैठ के मौलवी पूछता है कि अली क्या है। तुझे मेरे शहनशाह के इख्तियार ही नहीं पते, तुझे खबर ही नहीं कितने बड़े बादशाह का नाम अली है। तेरे अली वलीउल्लाह पढ़ने से अली बढ़ जाएगा, तेरे छोड़ने से अली घट जाएगा। आदम से लेके आज तक मोमिन अली को मानते जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। अबली से लेके आज तक मुनकर अली को छोड़ता जाए, अली का घटता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ। के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। 3.5 घंटे मुसलसल अली पढ़ा, गदीर के राज पढ़ रहा हूं, यूं खड़ा करके यूं हाथ पकड़ के बुलंद किया ना, किताबें चाहोगे ये छत तक ढेर लगाऊंगा। रसूल ने दोनों हाथों से अली को उठाया। नबुव्वत छुप रही थी, इमामत अलू हो रही थी। को दिखा के कहा, पहले नबी ने इकरार लिया, अल नबी औला बिल मोमिनीन